اکثر عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور چوڑیاں پہن کر ہی نماز پڑھتی ہیں۔ جو بھی خاص طور پہ جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں اور ان کا چوڑیاں پہننا ایک زیور بن چکا ہے، اور وہ ایسا زیور ہے کہ وہ خصوصی طور پہ ہسبینڈ کے لیے پہنی جاتی ہیں، شوہر کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ حالانکہ پہنی نہیں جاتی ہیں، یہ صرف نام دیا ہوا ہے کہ ہم ہسبینڈ کے لیے چوڑیاں پہنتے ہیں۔ وہ آج کل تو ایک فیشن بنا ہوا ہے، اور عورتیں چوڑیاں جب پہنتی ہیں جب انہیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے، جب کہیں محفل میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو، مارکیٹ جانا ہو، یعنی جب کہیں انہیں فنکشن میں جانا ہوتا ہے نا، جب وہ چوڑیاں پہن رہی ہوتی ہیں۔ بیچارہ شوہر تو بلا وجہ میں بدنام ہے کہ شوہر کے لیے بیویاں چوڑیاں پہن رہی ہیں، میک اپ کر رہی ہیں، جبکہ اس کے سامنے تو پہنتی نہیں نا، کیسی چڑیل کی طرح بنی ہوئی رہتی ہے پورا دن۔ انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ سنگار کر لیں، میک اپ کر لیں، کوئی کسی تھوڑا بہت لاؤ میک اپ کر لیں یا سر میں تیل ڈال لیں، بالکل بھرجن بنی رہیں گی۔ شوہر کے سامنے آئیں گی تو پسینے کی بدبو خطرناک ان کے جسم سے اٹھ رہی ہوتی ہے، اور پھر رات میں جب سلاتی ہے نا تو زبردستی شوہر کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ ادھر کروٹ کرو، ادھر منہ کرو، ہماری طرف منہ کرو۔ ایسی خطرناک بدبو میں وہ اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اسلام نے جو اجازت دی ہے نا بیوی کے لیے کہ بھائی میک اپ کر سکتی ہے، تو وہ شوہر کے لیے ہی ہے کہ خاوند کے لیے میک اپ کرے۔ وہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، تو اس کے لیے اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ سجنے سورنے میں، اس کو میک اپ کرنے میں ثواب ہے کہ بھائی وہ اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے، شوہر کو متاثر کرنے کے لیے وہ شوہر کے سامنے میک اپ کر رہی ہے، وہ میک اپ جو جائز ہے، جو حلال ہے، تو اس کے لیے تو اس پر ثواب بھی ہے نا۔ لیکن کوئی عورت، کسی عورت کو جلدی یہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں آتا ہے کہ چلو ہم سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض فوراً کمنٹس آنا شروع ہوتی ہے کہ میں تو اپنے بھائی آپ کرتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کرتی ہیں، اور آپ بہت دنیا کی جو بہترین عورتوں میں جن کا شمار ہے نا اسلامک کلچر والی، ان میں پھر آپ کا شمار ہے اگر آپ شوہر کی دلجوئی کے لیے کرتی ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں ہیں کہ نہیں ہیں جو لوگوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، جہاں کہیں جا رہی ہیں ان کے لیے کر رہی ہیں، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ بھائی عورتیں کہتی ہیں ہم عزت کے لیے کرتے ہیں، اپنی خاوند کی عزت کے لیے کرتے ہیں، کہ بھائی باہر کی عورتیں، باہر کے لوگ یہ نہ کہتے ہیں کہ کیسا شوہر ہے، اپنی بیوی کے لیے میک اپ نہیں لا کے دیتا یا کس طرح سے رکھتا ہے، تو عورتوں کو اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن وہ خواتین کے سامنے جائیں، وہ جینس کے سامنے ان کو متاثر کرنے کے لیے یا ان کے سامنے چہرہ کھولنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عورتوں کو شوہر کے لیے سجنا سنورنا تو بڑی اچھی بات ہے، اور چوڑیاں جو ہیں نا، اس میں عورتوں کو خصوصی طور پہ دھیان دینا چاہیے کہ یا تو اتنی زیادہ وہ چوڑیاں پہنیں کہ وہ کھنکھنائے نہ، کھنکھناہٹ کی آواز نہ آئے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں کام کر رہی ہیں یا نماز پڑھ رہی ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے نیت باندھی، سجدے میں گئیں تو وہ چھن چھن ان کی چوڑیاں بولتی ہیں، تو ایسی چوڑیاں پہننا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جن چوڑیوں کی آواز ہو، چھنک ہو، جھنک ہو، اور وہ آواز کسی کے نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ تو بہرحال ایسے زیور سے، ایسی چاہے آپ پائل پہنے، چوڑیاں پہنے جس میں گھنگرو ہو، اور پھر وہ گھنگرو چلنے میں ایسی آواز کرے کہ جو نامحرم کے کانوں تک جائے، تو ایسی زیور پہننے سے بچنا چاہیے۔ عورتیں اگر چوڑیاں پہن رہی ہیں تو وہ اتنی زیادہ پھر پہنیں کہ وہ بولے نہ، بجے نہ، یا پھر وہ ایسی بھی چوڑیاں آ رہی ہیں نا کہ وہ کانچ کے علاوہ دوسری دھات کی ہوتی ہیں، تو پھر وہ نہیں بولتی ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پکی کانچ ہے وہ نہیں بولتی ہے، بس بات مسئلہ چوڑیوں کی کھنک سے ہے کہ کھنک کی آواز نہیں آنا چاہیے، تو بس اس چیز سے بچ جائیں، باقی کوئی پرابلم نہیں۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے، ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔